بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چیپٹر 3 پڑھ رہے ہیں جی، جس کے اندر آغاز ہم نے کیا تھا ٹائپس آف کانٹریکٹ کے ذریعے، اور ہم نے فارمیشن کے اعتبار سے، انفورسیبلٹی کے اعتبار سے اور پرفارمنس کے اعتبار سے کانٹریکٹ کو ڈیفرینشیٹ کر لیا. ہمیں پتہ چل گیا ایکسپریس کانٹریکٹ، امپلائڈ کانٹریکٹ، کوسائی کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے، ویلڈ کانٹریکٹ، وائڈ ایگریمنٹ، وائڈ کانٹریکٹ، وائڈیبل کانٹریکٹ. جیسے کل ہم نے ساؤنڈ مائنڈ کو اگر کوئی بینیفٹ پہنچ گیا تو کانٹریکٹ وائڈیبل ہو گیا تھا. اس کی آپشن تھی، وہ چاہتا تو اس وقت بھی کہتا کہ نہیں، اس وقت تو میں ان ساؤنڈ مائنڈڈ تھا، لیکن اگر اس کو کوئی اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ یہ نہ کلیم کرے، تو کانٹریکٹ بیکم وائڈیبل ایٹ ہز آپشن. ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائم کانٹریکٹ اس طرح کے سینیریو میں آ جائے گا کہ جو ایگریڈ پارٹی ہے، جو متاثرہ فریق ہے، اس کو آپشن مل جائے گی، وہ چاہے تو کانٹریکٹ کو انفورس کرے اور چاہے تو کانٹریکٹ کو انفورس نہ کرے. وائڈیبل کانٹریکٹ، اللیگل ایگریمنٹ، اور پھر ان انفورسیبل، پھر ایگزیکیوٹیڈ اینڈ ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی. پھر ہم اور آگے چلے، ہم نے اسینشیلز آف ویلڈ کانٹریکٹ دیکھے. آفر اینڈ ایکسیپٹنس پچھلے چیپٹر میں ہی کر چکے ہیں. لیگل ریلیشن شپ پچھلے چیپٹر میں ڈسکس ہو گیا. اس چیپٹر میں کمپیٹنسیز آف پارٹیز ڈسکس ہو رہی ہیں. آج کل ہم کمپیٹنسیز آف پارٹی کو ہی ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے مائنر کی ڈیٹیل پڑھی ہے، پھر ہم نے انساؤنڈ مائنڈ کی کل ڈیٹیل پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی ایک ڈیٹیل رہتی ہے، کون سی؟ ڈسکوالیفائڈ بائی لا. پھر کنسیڈریشن، فری کانسینٹ، اور یہ اس طرح 10. ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے یار اسینشیلز آف ویلڈ کانٹریکٹ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، تاکہ جب ہم کبھی لسٹ ڈاؤن کرنے لگیں تو پھر اگر ہمیں کوئی چیز بھول رہی ہو تو ہم اس کو ریکال کر لیں. اچھا جی، ہم اور آگے چلے، اور ہم کل پہنچ گئے تھے، پھر ہم نے یہ ذرا کیس سٹڈیز کو دیکھ لیا تھا. کل ہم بات کر رہے تھے انساؤنڈ مائنڈ کی. Who is said to be sound mind? A person is said to be of sound mind at the time of contract if he is capable of understanding it and capable of forming a rational judgment regarding his. اس کو کانٹریکٹ میں یہ بات سمجھ آئے کہ اس میں میرا فائدہ کس بات پہ، یعنی اس کی شعور کا، عقل کا یہ لیول کم از کم ہو کہ اسے یہ بات سمجھ آئے اس بات میں میرا فائدہ اور اس بات میں میرا نقصان ہے. اور اگر جب یہ ہم نے دیکھنا ہے تو اینڈ کے ساتھ بات آ رہی ہے، اور جب یہ بات دیکھنی ہے تو اور کے ساتھ وہی دونوں باتیں آ رہی ہیں. پھر ہم نے ان ساؤنڈ مائنڈ کو 3 طرح سے ڈیفائن کر لیا: اسپیسیفک پرسن، پرماننٹلی ان ساؤنڈ مائنڈ، لیونیٹک، کسی وقت ساؤنڈ مائنڈڈ، کسی وقت ان ساؤنڈ مائنڈڈ. اور کوئی اس طرح کسی نے کوئی ڈرگز اور اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اس والی نیچر میں ہی آ گیا. لیکن اس کا جو یہ سرکل ہے یہ ڈیزیز کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کا کسی ڈرگز یا کسی سچویشن کے ساتھ چل رہا ہے. جی جناب. ہم نے ایک بات پڑھی، مائنر کو ہم نے کہا تھا کہ ریٹیفیکیشن اپلائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. مائنر نے جو بھی ایکٹ مائنورٹی کی ایج میں کیا ہوا ہے نا، وہ بعد میں ریٹیفائی نہیں ہو سکتا سوائے ایک کانٹریکٹ کے. وہ ہم پارٹنرشپ میں بات جا کے کریں گے کہ اگر ہم پارٹنرشپ میں مائنر کو ایز اے بینیفٹ آف پارٹنرشپ ایڈ کر لیں تو یہ میجر ہونے کے بعد پارٹنرشپ جوائن کر سکتا ہے. اور جب یہ جوائن کرے گا تو جس ڈیٹ میں یہ مائنر کی حیثیت سے آیا تھا وہیں سے کنسیڈر. یہ ایک ایکسیپشن ہے. باقی کسی بھی بات میں مائنر میجر ہونے کے بعد بھی مائنورٹی کے درمیان کیے ہوئے ایگریمنٹس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر ہم نے جناب لیونیٹک اور یہ ساری باتیں کر لی. پھر ہم نے یہ والے سارے پوائنٹ جو تھے ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا، اور کل یہ کیس سٹڈی بھی ہم نے پڑھ لی تھی. برڈن آف پروف ثابت کس نے کرنا ہے؟ کیا ثابت کرنا ہے؟ The person was
ٹھیک ہے نا. لا کا ایک بڑا اہم موقف ہوتا ہے کہ ثابت کس نے کرنا ہے. برڈن آف پروف لیجسلیشن میں، لا میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مثلا ہم کئی دفعہ یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یار لوگ جو کرپشن کرے انہیں کوئی پکڑے نہ، نہیں اس لیے نہیں، بلکہ یہ آرڈیننس جب بنا تھا تو جنرل مشرف نے بنایا تھا. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں. یعنی وہ لا اتنا برا ہے کہ وہاں گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، یا جو اس وقت پاور میں اس نے کیا کرنا ہے، ایک بندے ایکس مسٹر ایکس کے اوپر الزام لگانا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے. اب میں نے الزام لگایا تو اصولاً مجھے ثابت کرنا چاہیے نا. میں آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہوں جی برج الخلیفہ آپ کی ملکیت ہے اور یہ پیسے بتاؤ کہاں سے آئے ہیں. اوکے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ میں یہ ثابت کروں کہ برج الخلیفہ آپ کی ملکیت ہے، لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. یعنی الزام لگانے والے نے کچھ نہیں ثابت کرنا، جس پہ لگا ہے اس نے ثابت کرنا ہے. کیوں؟ اچھا میرے اوپر روز 100 لوگ الزام لگا دیں، میں روز 100 عدالتوں میں جا کے ثبوت پیش کرتا رہوں. بھائی وہ جس نے الزام لگایا وہ دیکھے میرے پاس ثبوت ہیں، وہ جائے نا، تاکہ غلط مطلب جس بیچارے پہ ایک کوئی مسٹر ایکس کے اوپر انوسینٹ کے اوپر الزام لگ گیا وہ 10 سال جیل میں پڑا ثابت کر رہا ہے کہ میں غلط ہاں. نہیں، جس نے الزام لگایا پہلے وہ ثابت کرے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو برڈن آف پروف لا کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کس نے ثابت کرنا ہے. تو کہہ رہا ہے یار یہ جو انساؤنڈ والی بات ہے نا، اس میں if a person is usually of sound mind، اگر ایک آدمی عام طور پر صحیح ہوتا ہے، ساؤنڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے، burden of proof that he was of unsound mind at the time of making contract lies on the person who questioned the validity of the contract. وہ کہتے ہیں ایک ایسا آدمی جو عموماً مثلا ایسے امپلیفائی کریں، لا نہیں ہے کہہ رہا، عموماً سال میں 365 دن میں سے 40 دن صرف بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی دورہ وورہ پڑ جاتا ہے. اب یہ کون سا پرسن کہلایا؟ who is usually of sound mind. ایسے بندے کے ساتھ وہ والا کل والا کانٹریکٹ ہو گیا کہ جناب یہ گھر ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 15 ملین ہے اور یہ 5 ملین میں اگریمنٹ ہو گیا. اب یہ بندہ عدالت میں چیلنج کرنا چاہتا ہے کہ یار یہ کانٹریکٹ غلط ہے، بیکاز جس وقت یہ کانٹریکٹ میں نے کیا ہے میں ان ڈیز میں تھا، میں تو اس وقت ساؤنڈ مائنڈ نہیں تھا. اب یہ عدالت چلا گیا، کس نے ثابت کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے جو اس کیس کو ویلیڈیٹی چیلنج کر رہا ہے. یعنی کون چیلنج کر رہا ہے؟ اب تو یہ بندہ چیلنج کر رہا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت انساؤنڈ مائنڈ تھا، تو یہ ثابت کرے کہ یہ انساؤنڈ مائنڈ تھا. جو اپوننٹ پارٹی ہے اس نے نہیں ثابت کرنا کہ یہ اس وقت ساؤنڈ مائنڈڈ تھا. اگر یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے کہ جس وقت کانٹریکٹ کیا گیا تھا اس وقت یہ ساؤنڈ مائنڈڈ نہیں تھا، تو بس دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. برڈن آف پروف کا یہ مطلب ہے. کون سا بندہ ہے؟ جو یوزلی ساؤنڈ مائنڈڈ ہے. A burden of proof that he was of unsound mind at the time of making contract lies on the person who questioned the validity of the contract. اچھا جی. If a person is usually of unsound mind، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا شخص، اس کا ریورسل کر لیا اب ہم نے، اب یہ سال میں 40 دن صحیح رہتا ہے اور باقی سارے دن، باقی کتنے دن بنے؟ 325 دن جو ہے وہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، انساؤنڈ مائنڈ ہو جاتا ہے. اس طرح کے سینیریو میں burden of proof that he was of sound mind at the time of making the contract lies on the person who want to enforce the contract. دوسری پارٹی پہ لگا دیا اب لا. وہ کہتا ہے کیوں ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ یہ بندہ جنرلی بیچارہ انساؤنڈ مائنڈڈ ہے، تو لا نے اس کو کیا کیا؟ لا نے اس کو ریلیکس کیا کہ یار یہ بیچارہ جب عدالت میں آ رہا ہوگا
جب یہ مقدمہ چل رہا ہوگا یہ تو پھر دوبارہ اپنے ان ڈیز میں جا چکا ہوگا. اب اسے کہیں کہ بھائی تم ثابت کرو. بات فالو کر رہے ہیں بھئی؟ یہ تو یوزلی ان ساؤنڈ مائنڈ رہتا ہے. تو زیادہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ یہ اس وقت ان ساؤنڈ مائنڈ ہوگا. جیسے ہم جس خطے میں رہتے ہیں, جہاں جس ریجن میں ہم رہتے ہیں, یہاں یوزلی سنی ڈیز ہوتے ہیں. تو ہم جب بھی کوئی پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہوگا. حالانکہ ہمیشہ تو سورج نہیں نکلا ہوا تھا, کسی دن بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے, کسی دن بارش صحیح ٹائم پہ بھی ہوتی ہے کہ کلاس چھٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, بعد بازا کے کلاس میں آ جائیں جب بارش شروع ہوتی ہے, سب سے زیادہ افسوس اس دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یوزلی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے لفظ. وہ کہہ رہا ہے اگر ایک شخص یوزلی ٹھیک ہوگا تو اب لا نے ازیوم کیا جب یہ عدالت میں آ رہا ہوگا نا تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. جیسے ہم نے سوچا کہ آج جس دن ہم کرکٹ کھیل رہے ہوں گے نا اس دن بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوگی سردیوں میں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور یہاں ہے کہ جب یہ یوزلی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے تو لا نے ازیوم کیا کہ جس دن ہم اسے عدالت میں بلائیں گے تو یہ تو بیچارہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہوگا, ہم اسے کیا کہیں کہ تم ثابت کرو. برڈن آف پروف. تو یہ کیس سٹڈی جب ایگزامینر بنائے گا تو یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. بات کس نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ یوزلی ساؤنڈ مائنڈڈ ہے تو جو بندہ کانٹریکٹ کو سیٹ اسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے, کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ سیٹ اسائیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کینسل کرنا. سیٹ اسائیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کینسل کرنا. جو بندہ کانٹریکٹ کو سیٹ اسائیڈ کرنا چاہتا ہے, جو بندہ کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی چیلنج کر رہا ہے کہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہے, وہ ثابت کرے. ظاہر ہے وہ یہی ہے. دوسرے بندے نے تو اس کے ان ساؤنڈ مائنڈنس سے فائدہ اٹھایا نا اس وقت. لیکن اگر یہ یوزلی ساؤنڈ مائنڈڈ ہے تو پھر وہ کہہ رہا ہے جو بندہ یوزلی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے تو جو بندہ کہتا ہے نا اسے انفورس کرنا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں یار یہ گھر ہمارا اس کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے جج صاحب, یہ ہم نے اسے 5 ملین دے بھی دیا ہوا ہے, ہمیں گھر نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں پھر آپ ثابت کریں کہ جس وقت یہ کانٹریکٹ ہوا تھا اس وقت یہ ساؤنڈ مائنڈ تھا. کیونکہ جو بندہ یوزلی ساؤنڈ مائنڈ ہے, لا نے ایک قسم کی پریزمپشن لے لی ہے یہ تو اس وقت ان ساؤنڈ مائنڈ ہی ہوگا. آپ کو یاد ہے جب ہم وہ انفورسیبلٹی انٹینشن کی باتیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا لا نے نا ڈومیسٹک, سوشل اور ریلیجیس کانٹریکٹ کو پہلے ہی ازیوم کر لیا ہے کہ اس میں انٹینشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور کمرشل میں ازیوم کر لیا ہے کہ اس میں انٹینشن موجود ہے. پھر آپ نے کہا جناب اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کر لیں. آپ ایسے ہی سمجھیے, ایسے لکھنے میں تو ایسے ہی لکھنا ہے جیسے ہم نے 2 ورڈ لکھ رکھے ہیں. سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیں کہ یہاں اگر یہ یوزلی آف ساؤنڈ مائنڈ ہے تو لا نے ازیوم کیا اس وقت یہ ٹھیک تھا. یہ کہتا ہے میں ٹھیک نہیں تھا تو آئے ثابت کرے. اگر یہ یوزلی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے تو لا نے ازیوم کر لیا یہ اس وقت ٹھیک نہیں تھا. اگر دوسرا بندہ کہتا ہے ٹھیک تھا تو وہ ثابت کرے. کلیئر ہو گئی بات جی؟ برڈن آف پروف, اسے کیا کہتے ہیں؟ برڈن آف پروف. یعنی ثابت کس نے کرنا ہے؟ عدالت میں گئے, ثابت کس نے کرنا ہے؟ جی بچے آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. اچھا تو یہی اصول لگے گا. یوزلی آف ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یوزلی آف ان ساؤنڈ مائنڈ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دوسرے بندے نے ثابت کرنا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, یہ بندہ کیا تھا؟ ساؤنڈ مائنڈڈ تھا. تو اب تو کوسچن کی بات ہے نا کہ سچویشن کیا کریٹ ہوئی ہے. جنرلی اس طرح کے سارے کانٹریکٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح کے سارے کانٹریکٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ان ساؤنڈ مائنڈ ہے نا پرماننٹلی اور ٹیمپریری یہی ایٹ لاس ہوتا ہے. وہ تو ہم نے ایک بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کریٹ کر لیا. اس والے سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ ایکسیپشنل بات ہے کہ آپ نے ایک بینیفٹ لینے کے لیے ایک کانٹریکٹ کیا
اور بعد میں سینیریو چینج ہو کر وہ جو آپ نے بینیفٹ لے رہے تھے وہ ڈرا بیک میں کنورٹ ہو گیا. وہ ایک زیادہ ایکسیپشنل بات ہے, ایک باریک نقطے کو سمجھنے کے لیے وہ بات ہو رہی تھی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ نمبر ون who is sound mind. نمبر 2 who is unsound mind. پھر ہمیں سمجھ آ گیا جی ساؤنڈ مائنڈ کو ہم نے کیٹیگرائز کر لیا. پھر ہم نے کہا جناب لیوسیڈ پیریڈ اور انسینٹی انٹرول کا کیا مطلب ہے, اور پھر ہم نے اس والی اگزامپل کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیا, اور پھر ہم نے برڈن آف پروف کو تھوڑا سا دیکھ لیا. اچھا جی, اب یہ وہی چھوٹی چھوٹی اگزامپل ہے, میں نے ایسی بہت ساری باتیں کر لی ہے, یہ آپ ریڈ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایگریمنٹ ود پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا. بیسیکلی کیا کس کی ڈیٹیل چل رہی ہے؟ کمپیٹنسی کی ڈیٹیل چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو میں آپ بار بار شروع میں کہہ رہا تھا کہ لا کا مزاج کیا ہے, وہ ایک بات بتاتا ہے پھر آگے چلتا ہے تفصیل آتی ہے, پھر آگے چلتا ہے تفصیل آتی ہے, پھر آگے چلتا ہے تفصیل آتی ہے. تو لا نے ہمیں ایک موٹی بات بتائی تھی کہ واٹ آر دا اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ. اس میں سے 10 میں سے ایک اہم بات کیا تھی؟ کمپیٹنسیز آف دا پارٹی. وہاں لا نے کہا جی کمپیٹنسی کا مطلب کیا ہے جی؟ میجر ہو, ساؤنڈ مائنڈ ہو, ڈسکوالیفائڈ بائی لا نہ ہو. تو یہ تو وہاں ایک موٹی بات ہو گئی. اب مائنر کو ہم نے اسپیشلی کیا کیا ٹریٹ کرنا ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس آ گئی ہے. انساؤنڈ مائنڈ کی اسپیشیلٹی کیا ہے وہ ڈیٹیل ہمارے پاس آ گئی ہے. اب نیکسٹ ڈیٹیل آ رہی ہے پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا. وہ کون سے لوگ ہیں جو ڈسکوالیفائڈ بائی لا ہے, جو کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. ہم نے استعمال کرنا ہے ایلین اینیمی, پھر اور یہ ایمبیسیڈرز وغیرہ آ جائیں گے اس کے اندر. تیسرا کنوکٹس آ جائیں گے, اور چوتھا انسالوینٹ آ جائیں گے. These 4 peoples are disqualified by law. Now, first of all, alien enemy. Who is alien enemy? Law alien کسے کہتا ہے؟ جو پاکستانی نہیں ہے, جو فورن نیشنل ہے, لا اسے ایلین بولتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو ایلین ہے ضروری نہیں ہے وہ ہمارا اینیمی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. مثلا سارے چائنیز ہمارے لیے لا کی نظر میں ایلین ہیں, سارے انڈینز ایلین ہیں, سارے افغانستان والے لوگ ایلین ہیں, سارے ایران والے لوگ ایلین ہیں, سارے سعودی عرب والے لوگ ایلین ہیں لا کی نظر میں. لیکن اگر کسی ملک سے ہماری جنگ چھڑ جائے, آفیشل جنگ, وار ڈکلیئرڈ ہو جائے, then alien will be converted into alien enemy during the period of war. جب تک وہ آفیشل لڑائی چلتی رہے. ایک تو لڑائی ہے نا جو ہم نے انڈیا کے ساتھ پرماننٹلی لگا رکھی ہے, اس کا نہیں ذکر ہو رہا. ایک ہے جب 65 کی جنگ چھڑی تو جناب ہم نے اعلان کر دیا جنگ ہو گئی, اور پھر اعلان ہوا کہ ختم ہو گئی. یہ والا پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے. An alien enemy is a person who is a citizen of a country, who in a country in war with, ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری آفیشلی جنگ شروع ہو جائے, اس ملک کے سارے شہری کون ہو گئے؟ ایلین انیمی ہو گئے. تو پاکستان انڈیا کی مثال بنی. اس کا مطلب ہے اب 3 ٹینیور میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اس والی بات کو. اگر دوستی چل رہی ہے, نارمل حالات ہیں, بھلے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہوئے لیکن وار نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, ہم انڈین کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, انڈین ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر دوستی چل رہی ہے. He can enter into a contract and can be sued during the peace time. کوئی بزنس مین انڈیا سے کوئی کام کر رہے ہیں, آج کل تو چلے ہم نے زیادہ ہیٹ کریٹ کر رکھی ہے تو ہماری تجارت بھی ایک دوسرے سے بند ہے, لیکن چلیں ہم سمجھتے ایک دوسرے کو دشمنی ہے کیونکہ وہ تو ہمارے جینز میں
डाल दी गई ना, खास किस्म की बात। लेकिन लड़ाई नहीं चल रही है, तो हम उनसे कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, वो हमारे से कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन जब हमारे दिमागों में ज़्यादा खन्नास भर दिया जाए दोनों साइड पर, तो अब हम उनसे चीज़ें नहीं खरीद रहे, वो हमारे से चीज़ें नहीं खरीद रहे। जो चीज़ हमें वहाँ से 20 रुपए किलो मिल सकती है, वो हम 100 रुपए किलो किसी और से लेकर आ रहे हैं। बिकॉज जी नहीं भाई हमारी नहीं बनती आपस में। इसी तरह उनके साथ हो रहा है। तो दोनों कंट्रीज़ की अवाम जो है वो महंगाई में पिसी हुई है। दोनों कंट्रीज़ में अवाम बहुत मतलब खुशहाल नहीं है, लेकिन कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस ये है कि भाई अगर जंग नहीं है तो आप एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक होगी बात? और अगर जंग शुरू हो गई है, इफ अ वॉर इज डिक्लेयर्ड देन एन एलियन एनिमी कैन नेदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर बी सूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। वो कहता है अगर जंग छिड़ गई है तो इस दौरान आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी वायलेशन हो रही है तो सू भी नहीं कर सकते। इस वक्त तो एक दूसरे के आप दुश्मन हुए हैं। ये तो दोस्ती की बातें हैं कि जनाब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। 1971 में जब बांग्लादेश के साथ वो मसला हुआ था तब तो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे कुछ? नहीं, बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब हुए थे? जब डिक्लेयर वॉर खत्म हो गई थी। कोई कंट्रीज आपस में भी वो कब करते हैं? जब भी जंग छिड़ जाती है, जंग के दरमियान तो कोई मुआहदा नहीं होता ना, जंग को टेम्परेरी रोकते हैं, फिर आपस में कोई अमन मुआहदा करते हैं। ठीक है ना? लेकिन हम तो कमर्शियल नेचर की बातें कर रहे हैं ना, हम तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। जो मैं एज ए शहरी इंडियन किसी शहरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये उसकी बात हुई। गवर्नमेंट्स की गुफ्तगू नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के ऊपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं अप्लाई होना, उनके ऊपर तो और रूल्स एंड रेगुलेशन हो। ये होना है कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं इंडिया से प्याज इंपोर्ट कर लूँ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इसका जवाब है अगर ये पीरियड कर रहे हैं तो किया जा सकता है, और अगर मैंने प्याज के पैसे दे दिए और वो प्याज मुझे नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं सू भी कर सकता हूँ। और अगर मैंने प्याज ले लिए हैं और मैं उन्हें पैसे नहीं दे रहा तो वो मुझे सू कर सकते हैं। लेकिन क्या ड्यूरिंग वॉर भी मैं प्याज मंगवा सकता हूँ? और जो पुराने प्याज मंगवाए हुए हैं मैं पैसे भी नहीं दे रहा और वो मेरे ऊपर वो कर सकते हैं, सू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बात हो रही है। करने लगे खत्म। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर आर इधर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। इसका मतलब है जब पीरियड ऑफ वॉर खत्म हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रीगेन हो गए। हाँ, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देखी जाएगी। मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट टाइप की चीज होंगे। हम टमाटर मंगवा रहे थे, जंग लगी रही 1 महीना, वो कहते भाई आपके टमाटर हमने रखे हुए थे ट्रकों में रात के, ये लेके जाओ। नहीं, अब तो ये तो खराब हो गए। कब खराब हुए? जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया हुआ था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो पेरिशेबल नहीं होंगे, वो हमारे से नमक इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई गारमेंट्स एक दूसरे से मंगवाते हैं, तो वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट को वहीं से शुरू किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ठीक है, और अगर उसी दरमियान में वो कॉन्ट्रैक्ट पेरिशेबल था या उसकी नेचर ऐसी थी, मसलन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कोई स्पोर्ट्स का सामान मंगवा रहा था इसलिए कि भाई अब हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है तो यहाँ हमें स्पोर्ट्स के सामान की एक डिमांड क्रिएट होगी तो हम पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं। इसी दरमियान हमारी वॉर शुरू हो गई। अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया हुआ है, अगरचे बैट पेरिशेबल नहीं है, बॉल पेरिशेबल नहीं है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है, ये जिस चीज से जुड़ा हुआ था वो इवेंट गुजर गया, तो फिर इस तरह देखा जाएगा उस वक्त। पेरिशेबल का मतलब है कोई चीज खराब होने वाली है, ठीक है ना? तो अगर कोई चीज खराब हो जाती थी उसकी शेल्फ लाइफ है 10 दिन, जंग छिड़ गई 40 दिन के लिए, तो क्या वो चीज अब मैं लूंगा? नहीं लूंगा। वो उसका क्या स्टेटस है? सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड। जब वॉर हुई तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक दफा खत्म हो गए थे। इसका मतलब है वॉर जब खत्म हुई तो दोबारा अगर वाइबल हो गई तो हम रिट्रीव करेंगे ना, अदरवाइज तो हम कहेंगे नहीं यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, भाई ये तो वर्ल्ड कप की वजह से चीजें मंगवा रहे थे, यार ये तो हम खजूरें मंगवा रहे थे, खजूरें तो खराब हो गई हैं, ये तो हम फलां चीज मंगवा रहे थे तो खराब हो गई। आप ऐसे समझे अपने आप को समझाने के लिए, जब तक दोस्ती है सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जब जंग लग गई सारे कॉन्ट्रैक्ट पिछले भी टर्मिनेट हो गए और नए भी नहीं किए जा सकते। जंग खत्म हुई तो जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए
वाइबल है रिट्रीव हो जाएंगे, और जो वाइबल है वो रिट्रीव नहीं होंगे। उस पे रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा, जंग के बाद रेस्टिट्यूशन अप्लाई होगा। अच्छा जनाब, अगली बात, फॉरेन एम्बेसडर्स टाइप के लोग, यानी डिप्लोमेट, ऐसे लोग जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ठीक है ना। किसका जिक्र हो रहा है? ऐसे लोग, जब कोई पाकिस्तान में आता है ना, मसलन एक यूएसए से एक आदमी आया, उसके पास दो में से कोई एक पासपोर्ट होगा, या तो वो यूएसए का शहरी है या यूएसए का डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट मींस उसके पास उसका पासपोर्ट ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना होगा। मतलब मेरा आपका सबका जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना हुआ है वो एज अ शहरी बना हुआ है, हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है। लेकिन जो हमारा सफीर चाइना में होगा उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, जो हमारा सफीर और उसका अमला सऊदी अरब में होगा उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, जो यूएसए में होगा उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा। इसी तरह उन कंट्रीज के वो नेशनल जो हमारे पाकिस्तान में आए हुए हैं और उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, उनसे रिलेटेड बात हो रही है, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। अच्छा जनाब, वो कह रहा है कि such person have immunity unless they choose to submit themselves to the jurisdiction of, वो कहता है कि इन लोगों से आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो लेकिन आप उन्हें अदालत नहीं लेके जा सकोगे। यानी उनके बेनिफिट में, माइनर वाला स्टेटस आ गया, उनके बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उनके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मतलब एक डिप्लोमेट आया पाकिस्तान में आ गया और उसने आपसे घर किराए पे ले लिया, अब उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, अब आपको किराया नहीं दे रहा, तो आप उसे अदालत नहीं लेके जा सकते अनटिल एंड अनलेस कि वो किराया दे रहा है और आप गलत बात कह रहे हो। अगर जनाब इसने मुझे किराया नहीं दिया, हालांकि उसने दे दिया, अब लॉ उसे क्या कहता है, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी, यानी इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, ठीक है ना। जैसे हमारे लॉ में जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको इम्यूनिटी हासिल होती है, उससे मर्डर भी हो जाए तो आप उसे अदालत में, जब तक वो प्रेसिडेंट है, अदालत में नहीं बुला सकते। उसके ऊपर करप्शन का कोई बड़े से बड़ा इल्जाम लग जाए, आप उसे अदालत में नहीं बुला सकते, ठीक है। लेकिन वजीर आजम को बुला सकते हैं, वजीर आजम को तो बुला के आप नाअहल कर करके भेजी जाते हैं, ठीक है ना, हथकड़ियां लगा देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन सदर को नहीं कर सकते, बिकॉज कानून में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है, ही इज अ हेड ऑफ स्टेट, उसके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता मुल्क का जब तक वो सदर है। जरदारी आसान आदमी नहीं है, इसीलिए वो सदर बना था तो सदर को इम्यूनिटी हासिल है, उसे अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। अच्छा जी, इसी तरह एम्बेसडर और वो लोग जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। अब जब कोई मसला क्रिएट हो जाए, वैसे तो हम यहां तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को और भी कई सारी इम्यूनिटीज हासिल हैं। जैसे शायद आपको याद अपना हो, थोड़ी सी पुरानी बात में चले जाएं, मुशर्रफ का मार्शल खत्म हुआ तो गवर्नमेंट आ गई थी पीपल पार्टी की। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त जो है वजीरे खारजा थे फ्रॉम पीपल पार्टी, उस वक्त जियो भुट्टो का नारा लगाते थे। तो वो उस वक्त एक साहब आए, उनका नाम था रेमंड डेविस, वो लाहौर में आ रहे थे, उनको कहीं कुछ बाइक वाले लोग, बच्चे जो थे वो जैसे बाइक चला रहे हैं, उन्हें शक पड़ा कि कहीं ये मुझे चेस तो नहीं कर रहे हैं लोग, कि मुझे तो नहीं कोई हमला तो नहीं मेरे ऊपर करने लगे। उसने गाड़ी में से फायरिंग करके ये एक बंदा मार दिया। अब सड़क के ऊपर ये, या माल रोड के ऊपर ये वाकया हो गया, दिन दिहाड़े वाकया हो गया, वीडियो भी बनी हुई है, सारा कुछ बना हुआ है। अब जाहिर है उस वक्त पुलिस ने उसको, रेमंड डेविस को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब एक मसला क्रिएट हो गया, अब एक अवाम है, उसके एक जज्बात हैं, वो सोच रही है कि जनाब ऐसी की तैसी, तो ये अमेरिका ने है तो इसको तो हम यूं कर देंगे, तो यूं कर देंगे। अब हम क्योंकि वो जरा जज्बाती कौम है, अब कौम का एक प्रेशर पड़ा हुआ है, कौम कहती कि ऐसी की तैसी,
قانون کہتا ہے کہ اس کو آپ کہیں کچھ نہیں سکتے. ہی از امیون فرام ایوری تھنگ. ابھی 2 سال 1.5 سال پہلے ایک اسلام آباد کے امبیسڈر نے سگنل کے اوپر ایک بندے کو گاڑی کے نیچے دے کے مار دیا تھا. اب پھر عوام یہ کہتی کہ ایسی کی تیسی. لا کہتا کچھ بھی نہیں ہے. اور ان دونوں واقعوں میں کچھ نہیں ہوا تھا. ریمنڈ ڈیوس کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑا تھا, اس بندے کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑا تھا. کیوں؟ اس طرح کے قوانین کی وجہ سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, کنٹری ہے, سب لوگوں کے, سب کے اس طرح ہے. اس بات کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایسے سمجھیں, ہمارے سفیر کو بھی یہی اختیارات ہیں. اب وہ شراب نہیں پیتا تو اس کا قصور ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک امریکہ میں سفیر تھے, میں نے شاید پہلے بھی کہانی آپ کو کلاس میں سنائی ہے, کہ وہ انہوں نے کوئی وہاں جا کے شادی کر لی اور کوئی انہوں نے ہوم وائلنس کر دی, تو وہ خاتون نے اٹھا کے مقدمہ کر دیا. اس کی جان اسی بات سے چھٹی کہ میں سفیر ہوں جناب, میں چپیڑ مار سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ قانون ایسے ہی ہے, یہ قانون ایسے ہی ہے. اسی قانون کی ایک جھلک ہمیں یہاں نظر آتی ہے لا آف کانٹریکٹ میں بھی. They have a right to enter into a contract but can claim the privilege of not being sued. وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ کانٹریکٹ کی وائلیشن کریں گے تو یہ عدالت میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب آپ مجھے عدالت میں نہیں بلا سکتے. اپنی امیونٹی کلیم کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جناب, میں حاضر ہوں, بلائیں آپ عدالت میں آنے کو تیار ہوں. یعنی اپنی امیونٹی کو کیا کر دیں, سرنڈر کر دیں. اگر سرنڈر کر دیں تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستانی عدالتیں تو کون سرنڈر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جنرلی نہیں کریں گے. بعض دفعہ سرنڈر کرنے کے چکر میں ہم مارے بھی جاتے ہیں. جیسے نا جو نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اس تقریر کو امیونٹی حاصل ہے. اس تقریر کے اوپر نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے تو فلاں کر دیں گے, تو نہیں کیا جا سکتا. کو نہیں آ سکتے اصولی طور پہ. جو نیشنل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جو ایم پی اے ایم این ایز گفتگو کر رہے ہیں, یہ گفتگو کہیں عدالت میں نہیں پیش کی جا سکتی ایز اے ایویڈنس, اور امیونٹی سے حاصل ہوتی ہے. لیکن جب یہ پاناما کیس آیا تو خان میاں صاحب نے کہا جی یہ ہیں وہ ذرائع. اب یہ سپیچ ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوئے. بعض دفعہ یا تو آپ کا وکیل بک گیا ہوتا ہے یا اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب یہ اس کانفیڈنس میں مارے گئے کہ نہیں یار اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس طرح کا تو کوئی ایونٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمارے یہاں ہمارے عدالتی نظام میں ایونٹ کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ہوا دیکھی جاتی ہے کس طرف کی ہوا ہے. اس وقت کوئی بھی سمجھدار وکیل ہوتا, میں ذرا میری دوستی یاری تھوڑی ججز کے ساتھ اور اس طرح کے اس میں ہے, تو میں اس وقت روز ہم رات کو بیٹھتے تھے کوئی چائے شائے پینے, اگر تو میں روز ہی کہتا تھا, میں وہ لفظ وہ تو نہیں استعمال کر سکتا جو میں وہاں کہتا تھا کلاس میں, نہیں کہہ سکتا, کہ یار یہ کون بے وقوف وکیل آ گیا ہے جو عدالت میں اس کی امیونٹی کلیم نہیں کر رہا. آپ اس بات کو وہاں چلنے کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے میں نے جیتنا کیسے ہے. ایک لا مجھے اختیار دے رہا ہے کہ میری ایک بات کو امیونٹی حاصل ہے, تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ امیونٹی کلیم کرنی چاہیے تھی, لیکن نہیں کی, وہی غلط پڑ گئے. تو یہ والے لوگ سارے ان کو ایک امیونٹی حاصل ہے کس چیز کی, کس چیز کی, کہ انہیں سو نہیں کیا جا سکتا. they have a right to sue other. لیکن اگر آپ نے انہیں گاڑی مار دی تو یہ سو کریں گے آپ کو. بات سمجھ آ رہی ہے نا. آپ انہیں گھر سے آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں 2 سال کے لیے ہم نے آپ کو گھر دے دیا ہے, آپ 2 سال سے پہلے گھر خالی کروانے لگے ہیں, یہ آپ کو سو کر سکتے ہیں. یہ کرایہ نہیں دے رہے, آپ انہیں سو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گئی بات. انصاری صاحب آئے تھے, مجھے ذرا کوئی ایک چھوٹی سی انہوں نے میٹنگ کرنی ہے, یہ ہم نے ایک خاص بندے کا ذکر کرنا ہے. پہلے تو اس کو جب ہم لگاتے تھے تو سب یہی سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ جیل میں وہ ہوتا تھا, لیکن اب ایسے بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی جیل میں ہے. تو اس لیے کل انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں سابقہ پرائم منسٹر کا ذکر کریں گے کہ ان کے ساتھ اب ہم نے کیا سلوک کرنا ہے.